بعض اوقات انسان کہیں سے کوئی ایسی چیز گھر لے آتا ہے جس کے ساتھ کوئی ماضی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ انجانے میں صرف ماضی ہی نہیں بلکہ کوئی اور چیز بھی ساتھ آ جاتی ہے۔ کچھ چیزوں میں انرجی محفوظ رہ جاتی ہے، کوئی پرانی گھڑی، کوئی پرانا آئینہ یا کوئی ایسا آلہ جس نے برسوں تک لوگوں کی آوازیں سنی ہوں۔ ایسی چیزیں صرف آوازیں محفوظ نہیں رکھتی، کبھی کبھی وہ ان لوگوں کی موجودگی بھی اپنے اندر قید کر لیتی ہے، اور جب وہ چیز کسی نئے انسان کے ہاتھ لگتی ہے تو وہ آوازیں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ یہ کہانی ایک کالج کے طالب علم حمزہ کی ہے، جو ایک دن بازار سے ایک پرانا ٹیپ ریکارڈر خرید کر گھر لے آیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس مشین کے اندر صرف ایک پرانی ریکارڈنگ نہیں تھی بلکہ کوئی اور بھی موجود تھا۔ پشاور کے پرانے علاقے میں اتوار کے دن ایک چھوٹا سا بازار لگتا تھا۔ یہ بازار پرانی اور یوز چیزوں کے لیے مشہور تھا، جیسے پرانی گھڑیاں، ٹوٹے ہوئے ریڈیو، پرانے کیمرے، پرانے کپڑے، وہ چیزیں جن کے مالک شاید انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے تھے۔ حمزہ اس وقت کالج کے سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا۔ اسے پرانی چیزوں میں ہمیشہ دلچسپی رہتی تھی۔ وہ اکثر ایسی دکانوں میں جا کر چیزیں دیکھتا رہتا تھا۔ اسی بازار میں اس کی نظر ایک چھوٹی سی دکان پر پڑی۔ دکان کے اندر مختلف پرانے الیکٹرانک آئٹمز رکھے ہوئے تھے۔ حمزہ اندر چلا گیا۔ دکان کے اندر روشنی مدھم تھی۔ ایک بوڑھا آدمی کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں تجسس سے حمزہ کو دیکھ رہی تھیں۔ حمزہ کی نظر فوراً ایک پرانے ٹیپ ریکارڈر پہ جا کر رک گئی۔ وہ کافی پرانا لگ رہا تھا۔ اس کے اندر پہلے سے ایک کیسٹ لگی ہوئی تھی۔ حمزہ نے پوچھا، یہ چلتا ہے؟ کبھی کبھی چلتا ہے۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، کبھی کبھی؟ بوڑھے نے عجیب لہجے میں کہا، یہ خود بھی چل پڑتا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو مذاق سمجھا اور وہ ٹیپ ریکارڈر خرید لیا۔ کتنے پیسے دوں اس کے؟ جو دل میں آئے دے دو بیٹا۔ 1000 روپے صحیح ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ رات کو کھانے کے بعد حمزہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے والدین اور چھوٹی بہن گھر میں موجود تھے۔ حمزہ نے ٹیپ ریکارڈر میز پر رکھا اور کیسٹ پلے کر دی۔ چند لمحوں تک صرف ہلکے سے شور کی آواز آتی رہی، پھر اچانک ایک مدھم آواز سنائی دی، وہ ہمیں سن رہا ہے۔ حمزہ چونک گیا۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ حمزہ نے ٹیپ بند کر دی، لیکن چند لمحوں کے بعد ٹیپ ریکارڈر خود بخود دوبارہ چلنے لگا۔ اس بار آواز زیادہ واضح تھی، وہ یہاں ہے۔ پھر ایک اور آواز آئی، وہ یہاں ہے، ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ حمزہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسی رات تقریباً 4 بجے حمزہ کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن میز پر رکھا ٹیپ ریکارڈر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ حالانکہ وہ بجلی کے ساکٹ سے پلگ ان نہیں تھا۔ کیسٹ خود بخود گھوم رہی تھی۔ پھر اس میں سے ایک سرگوشی سنائی دی، ہم واپس آ گئے ہیں۔ اچانک ٹیپ میں ایک آواز سنائی دی جو بالکل اس کی اپنی آواز تھی۔ ٹیپ میں سنائی دیا، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ وہ جملہ تھا جو اس نے چند لمحے پہلے خود سے کہا تھا۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔
اگلی رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ حمزہ کی بہن پانی پینے کے لیے کچن میں آئی۔ اس نے دیکھا کوریڈور کے آخر میں حمزہ کے کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، حالانکہ ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ پھر اس نے واضح طور پر سنا کمرے کے اندر سے 2 لوگوں کی سرگوشیاں آ رہی تھیں، لیکن حمزہ تو کمرے میں اکیلا تھا۔ بہن ڈر کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹیپ ریکارڈر واپس کر دے گا۔ وہ اسے لے کر اسی دکان پر گیا۔ بوڑھا دکاندار وہیں بیٹھا تھا۔ حمزہ نے کہا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اسے واپس لے لیں۔ دکاندار نے فوراً سر ہلا دیا۔ ہمارے یہاں بیچی ہوئی چیز واپس نہیں ہوتی۔ حمزہ نے کہا اس میں عجیب آوازیں آتی ہیں۔ بوڑھا آدمی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا اگر نہیں رکھنا تو کسی کباڑیے کو بیچ دو۔ حمزہ نے دکاندار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہے۔ حمزہ خاموشی سے واپس وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ٹیپ ریکارڈر دوبارہ اپنے گھر لے آیا۔ اس نے یہ تمام باتیں اپنے گھر والوں سے چھپائی تھیں۔ گھر میں کچھ غیر معمولی چیزیں ہونے لگی۔ رات کو قدموں کی آوازیں آتی تھیں، کبھی دروازے خود بخود بند ہو جاتے، کبھی ٹیپ ریکارڈر خود چلنے لگتا، اور ہر دفعہ اس میں کچھ نئی آوازیں سنائی دیتی۔ ایک رات حمزہ نے ہمت کر کے دوبارہ ٹیپ چلائی۔ اس بار آواز بہت واضح تھی، وہ ہمیں سن رہا ہے۔ پھر ایک آواز اور آئی، اب وقت آ گیا ہے۔ پھر اچانک ٹیپ میں حمزہ کی اپنی آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ حمزہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی، ٹیپ ریکارڈر کی آواز تیز ہو گئی۔ اب وہ بھی ہمارے ساتھ چلے گا۔ اسی لمحے حمزہ کو اپنے پیچھے کسی کی سانس محسوس ہوئی۔ پھر اچانک کمرہ مکمل خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح حمزہ کی بہن اس کے کمرے میں آئی۔ کمرہ خالی تھا، حمزہ کہیں نہیں تھا۔ میز پر صرف ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا۔ اس نے تجسس میں کیسٹ چلائی۔ چند لمحوں کے بعد ایک آواز سنائی دی۔ یہ حمزہ کی آواز تھی، مدھم، خوفزدہ اور بہت دور سے آتی ہوئی۔ کوئی ہے، مجھے یہاں سے نکالو۔ پھر ٹیپ میں سرگوشی سنائی دی۔ ٹیپ ریکارڈر آہستہ آہستہ بند ہو گیا اور کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اسٹوری کیسی لگی، اور آپ کے کمنٹس نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہمارے لیے سورس آف موٹیویشن ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور مزید اچھا کانٹینٹ جنریٹ کرنے کے لیے یہ احساس بہت ضروری ہے۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریے گا۔ تھینک یو۔